السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیٰ اما بعد، ناظرین کرام، آج کے درس میں ایک ایسا عمل آپ کے لیے بتانے والا ہوں جو شوال کے مہینے میں کرنا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ نفلی چیز ہے، یعنی کرنے والا جو چاہے کر سکتا ہے، نہیں کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جس انسان نے رمضان کے فرض روزے رکھے، ایسے لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑا آفر ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جس نے رمضان کے روزے مکمل روزے فرض روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے گویا کہ کصیام دہر، ہمیشہ پورے زندگی بھر اس نے روزہ رکھا۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان ہر سال ایسا کرتا ہے تو وہ انسان ہر سال روزہ ہی میں رہا، کبھی اس نے بغیر روزہ کی زندگی گزاری نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ سوال کریں گے کہ اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہی ہے کیسے؟ تو دیکھیے کہ جب کوئی انسان ایک عمل کرتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا بدلہ کتنا ہے؟ 1 سے لے کر کے 10 تک اس کا بدلہ، یعنی ایک عمل کا بدلہ 10 گنا تک ہے۔ تو جو رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، وہ ایک روزہ اگر 10 کے حساب سے اگر اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیتا ہے تو گویا کہ 1 ماہ کے روزے یہ 10 مہینے کے برابر ہے۔ اب سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، رمضان کے روزے 10 مہینے کے برابر ہیں، اب بچے 2 مہینے۔ جو انسان رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے گا تو 1 روزہ 10 دن کے برابر ہے، تو گویا کہ 6 روزہ 2 مہینے کے برابر ہوا، تو 12 مہینہ اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جیسا کہ ابن ماجہ کے حوالے سے صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال بھر روزہ رکھا، یعنی اسے جو ثواب ملے گا وہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے، جو لوگ بھی رکھنا چاہتے ہر کوئی رکھ سکتا ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھے لوگوں کا روزہ ہے، اسی لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ صرف بوڑھے لوگ ہی رکھتے، ایسی سوچ بالکل غلط ہے۔ ہر کوئی رکھ سکتا ہے، جوان ہو بوڑھا ہو، لیکن یاد رکھے یہ آفر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فرض روزے رکھے، اور جن لوگوں نے جان بوجھ کر کے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو ایسے لوگ شوال کے پورے روزے رکھ لیے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے اللہ فرض کے بارے میں پوچھے گا۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شوال کے ہم 6 روزے رکھیں گے تو کیسے رکھیں؟ اس کی فضیلت کو آپ نے سن لیا کہ پورے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شوال کے 6 روزے ہم رکھیں گے تو کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر بالکل واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنا ہے۔ تو 6 روزہ آپ جس طرح سے چاہیں اس طرح سے رکھ لیں، عید کے دن کو چھوڑ کر کے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو عید کے دن کو چھوڑ کر کے آپ 6 روزے لگاتار 1 2 3 4 5 6 لگاتار آپ 6 روزے رکھ لیں، یہ آپ کے اختیار میں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ آج 1 روزہ رکھ لیے، 2 دن کے بعد آپ 1 روزہ رکھ لیے، 3 دن کے بعد آپ 1 روزہ رکھ لیے، 4 دن کے بعد آپ 1 روزہ رکھ لیے۔ بہرحال ذی قعدہ مہینہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو یہ 6 روزے رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ خواتین کے تعلق سے، اب خواتین کے روزے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے، اب ان کا کیا مسئلہ؟ دیکھیے، اگر کسی خواتین کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی ہمت رکھی ہے کہ وہ پہلے اپنے فرض روزے جو قضا دینی ہے 7 روزے 6 روزے وہ دے کر کے شوال کے مہینے میں لگاتار پھر اور 6 روزے رکھ سکتی ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ پہلے انہوں نے فرض روزے کی قضا دی اور اس کے بعد انہوں نے نفل روزے بھی رکھ لیے۔ لیکن اگر کوئی خواتین ایسا کرنا چاہتی ہے کہ جو فرض روزے ہیں یہ شعبان کے مہینے تک بھی رکھ سکتے ہیں، لہٰذا وہ
فرض روزوں کی قضا پہلے نہیں دیتی ہے اور پہلے شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھ لیتی ہے، تو الحمدللہ یہ بھی صحیح ہے، بس نیت کا فرق رہے گا۔ نفلی روزے کی جو شوال کے 6 روزے اس کی نیت کر لینی ہے اور قضا روزے کی نیت وہ بعد میں کرنی ہے۔ تو یہ خواتین کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ تھا۔ یاد رکھیں ایک نفلی چیز ہے، مستحب چیز ہے، کرنے والوں کے لیے ثواب ہے، نہ کرنے والوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔